السلام علیکم۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ آج کے بیان کا موضوع خلافت ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم یا داود انا جعلناک خلیفتا۔ سامعین محترم، خلافت کے لفظی معنی نیابت کے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے پہلے لفظ خلافت کا استعمال ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام میں سے دو نبی ایسے ہیں جن کے لیے خلافت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک آدم علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ یا داود انا جعلناک خلیفتا۔ خلافت کے لفظی معنی نیابت کے ہیں۔ اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا تو زمین پر اپنا نائب بنایا۔ حاکمیت اعلیٰ، حاکم اعلیٰ اللہ ہی کی ذات ہیں۔ بادشاہ، سلطنت اسی کے ہاتھ میں ہے اور انسان صرف اس کا نائب ہے۔ نائب کے معنی یہ ہیں کہ جو احکامات، جو حکم، جو ارشادات اللہ کریم اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسان کے لیے عطا فرمائیں، بھیجیں، اس پر وہ عمل پیرا ہو۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون لهم الخلفاء۔ انبیاء اکرام علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے پاس ہی حکومت یعنی نیابت، سلطنت انہی کے پاس تھی۔ ہر نبی کے بعد دوسرے نبی آتے، سو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے۔ تو دوسری جگہ جو مقام پر فرمایا کہ قیل ومن هم خلفاء یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا الذین یاتون من بعدی ویروون احادیثی ویعلمونها الناس، جو میرے بعد آئیں گے، میرے دین کی نشر و اشاعت کریں گے، میرے حدیثیں، میرا دین پھیلائیں گے، پہنچائیں گے، نافذ کریں گے، وہی میرے خلیفہ ہوں گے۔ لوگوں کو سکھائیں گے، پڑھائیں گے، بتائیں گے، نافذ کریں گے، وہی اصل میں میرے خلفاء ہوں گے۔ تو خلافت کا مطلب حکومت یا اقتدار یا حاکم بننا نہیں ہے، بلکہ حاکم کی نیابت ہے۔ اللہ حاکم ہیں اور ان کی اقتدار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے قانون کے نفاذ اپنے پر اور مخلوق پر، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ اسلام میں لفظ خلافت ہے، یہ شروع میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفے کے لیے لفظ امیر المومنین کا لفظ پسند فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اصطلاحات ہیں، خواہ وہ وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا شہنشاہ ہے یا ملکہ ہے یا فلاں ہے یا ٹمکان ہے، یہ اسلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ اسلام میں لفظ خلیفہ ہے، لہذا یہ سلسلہ چلا رہا۔ البتہ موجودہ دور میں صدارتی نظام خلافت کے نظام کے قریب ترین ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور اس وقت تو کہیں بھی خلافتی نظام تو نہیں ہے، لیکن جہاں کسی جگہ پہ کوئی صدارتی سسٹم ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس کے قریب ترین ہے۔ جمہوریت کے لیے، جمہوری نظام کے لیے بڑی بے پناہ قربانیاں دینا اور وقت کا ضیاع کرنا، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔